أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سورہ فتح کا تیسرا رکوع ہے. یہ تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع، اس کے اندر بشارتیں ہیں مومنین کے لیے اور مومنین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اور جو احسانات اللہ نے مومنین پہ کیے ہیں اس کا بھی ذکر ہے، اور آخر میں مومنین کی جماعت اور ان کے ارکان کے اوصاف، جماعت کی اہمیت اور ضرورت. پہلی بشارت، لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ راضی ہوا، عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب یہ بیعت کرتے تھے آپ سے نبی، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو اس نسبت سے اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بیعت جس پر اللہ راضی ہو گیا تھا، مومنین سے خوش ہو گیا تھا. یہ ایک درخت کے نیچے، جو روایتوں میں آتا ہے ککر کا درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے یہ بیعت لی تھی. روایتوں کے مطابق تقریباً یہ کوئی 1500 صحابہ تھے جو عمرے کے ارادے سے جا رہے تھے. پہلے ایک صحابی کو بھیجا، لیکن انہوں نے اسے نہیں چھوڑا، تو اس کے بعد دوسرے صحابی یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائے مکے والوں سے بات کرے کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے سے رک گئے، انہیں دیر ہو گئی، اور یہاں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے تمام صحابہ سے بیعت لی اور کہا کہ عثمان کا بدلہ لیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، اور خوب ہمت سے ہم لڑیں گے جب تک جان میں جان ہے. لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ راضی ہوا، عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ جب یبایعونک، یہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعلم، پس اللہ رب العزت جانتا ہے، فعلم، پس اسے معلوم تھا، ما، وہ چیز تھی، قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھی، یعنی جو اخلاص ان کے دل میں تھا اللہ وہ جان رہا تھا. فأنزل السکینۃ، پس اللہ نے نازل فرمایا سکینہ، یعنی دل کا اطمینان، علیہم، ان کے اوپر، وَأَصَابَهُمْ، اور بدلے میں دیا انہیں، فتحًا قریبا، فتح قریب. فتح قریب سے مراد جو ہے وہ فتح خیبر ہے، کہ اس بیعت سے اللہ راضی ہو گیا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور فتح دی، فتح قریب. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور غنیمتیں بہت زیادہ، اور اس سے مراد جو ہے خیبر کی غنیمتیں ہیں، کیونکہ خیبر کے اندر یہود رہتے تھے اور وہ مالدار لوگ تھے، تو وہاں خوب غنیمتیں جو ہے، مال غنیمت وہ مومنین کو ملی ہے.
یأخذونہا لیں گے ان غنیمتوں کو یہ، وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزاً غالب حکیمہ حکمت والا۔ وعدکم اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے، مغانم کثیرۃ غنیمتوں کا بہت سا مال غنیمت کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اس سے مراد جنگ خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنی غنیمتیں آئی، جتنی جنگیں ہوئی، ساری سے مراد ہے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، پس اللہ رب العزت نے فوراً دے دیا تمہیں یہ فتح، یہ غنیمت۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ، بس جلدی اللہ نے دے دی تمہیں، هَٰذِهِ یہ غنیمت، یعنی جنگ بدر والی غنیمت، جنگ خیبر والی غنیمت، یہ تو اللہ نے فوراً صلح حدیبیہ کے بعد تمہیں دے دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ، اور بند کیا اللہ نے لوگوں کے ہاتھ، یعنی مکے والوں کے ہاتھ۔ وَكَفَّ اور بند کیے أَيْدِيَ النَّاسِ لوگوں کے ہاتھ، عَنْكُمْ تم سے، وَلِتَكُونَ اور اس لیے کہ ہو جائے یہ آیتاً نشانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی تھی اور وہ مومنوں پہ واضح ہو جائے کہ ایک ایسی قوت، مشرکین مکہ اور ان کے ساتھ پوری دنیا جو ہے کفر کی ملی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو مومنین کے لیے اس میں بڑی نشانی تھی۔ وَيَهْدِيَكُمْ اور مضبوط کر دے تمہیں، صِرَاطًا مستقیما، سیدھے راستے پر۔ یعنی یہ اپنی قدرت کی نشانیاں جو اللہ نے دکھائی، اس لیے کہ جو ہدایت اللہ نے مومنین کو دی ہے اس کے اوپر اللہ ان کو مضبوط کر دے۔ وَأُخْرَىٰ اور غنیمتیں لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا کہ تم ابھی تک طاقت نہیں رکھتے تھے اس کے اوپر، قدرت نہیں رکھتے تھے اس کے اوپر۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا اللہ رب العزت نے احاطہ کیا تھا اس کا اپنے علم سے۔ یعنی اس کے بعد ایسی قومیں جن پر تمہاری قدرت نہیں تھی، یعنی فارس ہو گیا، روم ہو گیا، بڑی بڑی مملکتیں تھیں، لیکن یہ چیز اللہ کے علم میں تھی کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر اللہ ان کو بھی مغلوب کر دے گا اور مومنین کو فتح دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ اور اے اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر قتال کرتے، جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، مراد اس سے مشرکین مکہ ہے، اگر یہ تم سے جنگ کرتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ تو ضرور یہ پھیر لیتے پیٹیں اپنی، یہ اپنے پشت، اپنے پیٹیں جو ہے وہ پھیر لیتے، یعنی جنگ نہ کر سکتے تم سے۔ ثم لا یجدون پھر یہ نہ پاتے اپنے لیے ولیا دوست ولا نصیرا اور نہ مددگار۔ سنت اللہ یہ طریقہ ہے اللہ کا، التی وہ سنت وہ طریقہ، قد خلت من قبل جو گزر چکا ہے اس سے پہلے بھی اللہ کا یہ طریقہ گزرا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کا اور مومنین کی مدد کی ہے اور کافروں کو مغلوب کر دیا اور کافروں کو سزا دی ہے۔ وَلَن تَجِدَ اور تو ہرگز نہیں پائے گا لِسُنَّتِ اللَّهِ اللہ کے اس طریقے کے لیے تبدیل ہونا، یہ ایسا اٹل سنت ہے اللہ کی ایسی کہ یہ بدلتی نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں، قرآن پر ان کو کوئی عبور نہیں حاصل ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، سنت اللہ سے کوئی اور مراد چیز لے لیتے ہیں کہ جی نبی کا سنت نہیں ہوتی، سنت اللہ کی ہوتی ہے، تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ اور قرآن میں جہاں بھی سنت اللہ یا سنت اللہ یہ آیا ہے تو اس سے مراد اللہ کی یہ سنت اور یہ طریقہ ہے کہ وہ کافروں کو عذاب دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ یہ ہم جو جس دین پہ عمل کر رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سنت کے لیے اللہ نے نبی بھیجا ہے کہ وہ یہ طریقہ سکھائے گا۔ وَلَن تَجِدَ اور تو ہرگز نہیں پائے گا لِسُنَّتِ اللَّهِ اللہ کے طریقے کے لیے تبدیل ہونا۔
وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ہے کفا ایدیہم کہ بند کیا اس نے ہاتھ ان کے عنکم تم سے اے مومنوں وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو بند کیا عنہم ان سے. کوئی لڑائی نہیں ہوئی. بِبَطْنِ مَکَّةَ مکہ کے بیچ میں من بعد ان اظفرکم من بعد بعد ان اس کے اظفرا کے کامیاب کر دیا اللہ نے تم کو علیہم ان کے اوپر. اللہ نے تمہیں غلبہ دیا کامیابی دے دی ان کے اوپر. الظفر اصل میں کہتے ہیں ناخون کو عربی کے اندر اور اس سے مراد جو ہے یہاں غلبہ ہے کہ اللہ نے ان کو تمہارے چنگل میں دے دیا اور وہ پھر اس قابل نہیں تھے کہ وہ تمہارا مقابلہ کر سکے. اور یہاں ببطن مکہ سے مراد جو ہے وہی صلح حدیبیہ کا مقام ہے چونکہ یہ مکہ کے قریب تھا یا اس کا حصہ تھا یہ تو اس لیے اس کو ببطن مکہ کہا ہے. وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بما ان عملوں پہ تعملون جو تم کرتے ہو بصیرا دیکھنے والا. یعنی انسان یہ نہیں سمجھتا ہے اللہ بار بار بتا رہا ہے کہ اس زمین پہ میرے بندو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب میں دیکھ رہا ہوں. دور نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں دیکھ رہا ہوں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. ہم الذین کفروا یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا. مراد اس سے مشرکین مکہ ہے. ہم الذین یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وصدوکم اور روکا تھا تمہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے والہدیہ اور انہوں نے روکا تھا قربانی کے جانوروں کو معقوفاً بن کیا ہوا معقوفاً بن کیا گیا ان اس بات سے یبلغا کہ پہنچ جائے محلہ اپنے ذبح کی جگہ اپنے حلالہ کی جگہ پہ. یعنی تمہیں بھی بن کیا تھا اور قربانی کے جو جانور تم بیچ رہے تھے اس کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہے تھے ان کو بھی بن کیا ہوا تھا. محلہ سے مراد جو ہے حدود حرم ہے اور خاص طور پر مینا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے. ولولا رجال اگر نہ ہوتے مرد مومنون مومن ونساء اور عورتیں مومنات مومن لم تعلموہم جن کو تم نہیں جانتے تھے ان تطعوہم تو تم رون ڈالتے ان کے اپنے پاؤں کو نیچے اپنے پاؤں کے نیچے. یعنی یہ بات آپ جو قرآن بیان کر رہا ہے اس پہ بھی غور کریں کہ مکہ کے اندر اے نبی تمہیں معلوم نہیں تھا مومنوں تمہیں معلوم نہیں تھا کچھ ایسے مومن مرد اور عورت تھے لم تعلمهم جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور اگر تم حملہ کرتے مکے پر اور جنگ ہو جاتی ان تطعوہم تو رون ڈالتے تم انہیں فتصیبکم پر بس پہنچ جاتی تمہیں منہم ان کی وجہ سے معرتن غم. معرتن عربی میں کہتے ہیں ہر ضرر ہو کسی قسم کا ضرر بھی ہو وہ نفسانی ضرر ہو یا وہ جسمانی ضرر ہو. تو یہاں معرتن سے مراد جو ہے وہ غم ہے وہ صدمہ ہے جو اس کی وجہ سے کہ مکے پہ حملہ ہوتا تو وہاں وہ لوگ بھی شہید ہو جاتے قتل ہو جاتے جو مومنین ہیں لیکن اللہ کے نبی کو اور مومنین کو نہیں پتا تھا کہ مکے میں ایسے لوگ بھی ہیں. تو جب بعد میں ان کو پتہ لگتا کہ ہمارے ہاتھوں سے تو مومن بھی قتل ہو گئے تو ان کو بڑا صدمہ ہوتا. فرمایا اس صدمے سے میں نے تمہیں بچایا ہے. اس لیے یہ اللہ کی قدرت ہے جب مکہ کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ بغیر لڑنے کے مشرکین مکہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور پسپا ہو گئے اور بغیر لڑائی کے مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا. اور اس کی وجہ اللہ نے بتائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ نے اپنے قدرت سے یہ جنگ روکی تھی. ان کے ہاتھ بھی روک لیے تمہارے ہاتھ بھی روک لیے ان کے اوپر روڈ ڈال دیا تاکہ یہ جنگ ہو ہی نہیں اور مکہ ایسے فتح ہو جائے تاکہ وہ مومن مرد اور عورتیں جو یہاں رہ رہی ہے مکہ میں وہ بچ جائے ان کو بچانے کے لیے. فَتُصِيبَكُمْ بس پہنچتا تمہیں منہم ان کی وجہ سے معرتن غم بغیر علم بغیر علم کے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لیدخل اللہ اور اس لیے کہ داخل کرے اللہ پاک فی رحمتہ اپنے رحمت میں من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. ایک موقع اللہ دینا چاہتا ہے کہ بغیر جنگ کے مکہ ایسے فتح ہوگا تو کچھ اور لوگ بھی ایمان لے آئیں گے ان کو اپنے رحمت میں اللہ داخل کر دے گا.
لو تزیلوا، اگر یہ لوگ جدا ہو جاتے، لعذبنا الذین، تو ہم ضرور عذاب دیتے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، عذاب دردناک۔ اگر ایسا ہوتا کہ فتح مکہ سے پہلے جو مومنین مکہ میں رہ رہے تھے اور وہ بھی ہجرت کر کے یہاں سے کہیں چلے جاتے، ولو تزیلوا، وہاں سے الگ ہو جاتے، اور صرف مشرکین مکہ کافر وہاں ہوتے، تو پھر حملہ ہو جاتا، لڑائی بھی ہوتی اور انہیں قتل بھی کیا جاتا، مومنین کے ہاتھ پہ اللہ ان کو سزا ضرور دیتا۔ لو تزیلوا، اگر یہ مومنین مکے سے الگ ہو جاتے، لعذبنا، ضرور ہم سزا دیتے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا تھا، منہم، ان مشرکین مکہ میں سے، عذابا علیما، عذاب دردناک۔ اذ جعل الذین، جب ان لوگوں نے کیا ہے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، فی قلوبہم، اپنے دلوں کے اندر، جب ٹھہرایا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں کے اندر، کیا چیز ٹھہرایا؟ الحمیت، غیرت، حمیت الجاہلیت، جاہلیتی، جاہلیت کی غیرت، یعنی وہ تعصب اور وہ غیرت، جو ایک قومی غیرت جس کو کہتے ہیں، ایک قومی غیرت ان کے دلوں کے اندر جو انہوں نے پیدا کی کہ بھائی ہم سے زیادہ زوراور کون ہو سکتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں سن رہے کہ بات حق ہے یا نہ حق ہے، نہیں جی ہماری بات سنی جائے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے۔ اور جب یہ مقابلہ شروع ہو گیا تو اس کو انہوں نے ایک غیرت کا مسئلہ بنا دیا، حمیت کا مسئلہ بنا دیا۔ تو فرمایا اذ جعل الذین، جب ٹھہرایا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، فی قلوبہم الحمیۃ، اپنے دلوں کے اندر غیرت، حمیت الجاہلیت، حمیت یعنی غیرت جاہلیت کی، ناسمجھی کی، فانزل اللہ، تو اللہ نے نازل فرمایا، سکینتہ، سکینہ، سکینتہ، اپنے طرف سے سکینہ یعنی اطمینان، علی رسولی، اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور مومنین پر، وَأَلْزَمَهُمْ، اور مضبوط کر دیا ان کو کلمۃ التقوی، کلمہ تقوی کے اوپر۔ الزما، لزوم کہتے ہیں کسی چیز کا لازم ہونا، یعنی کلمہ تقوی سے مراد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، کیونکہ تقوی کیا کہ پہلی بنیاد اور پہلی سیڑھی جو ہے وہ توحید ہے، توحید کے بعد اعمال صالحہ ہے۔ تو یہ کلمہ توحید جو ہے یہ اللہ رب العزت نے مومنین کے دلوں میں راسخ کر دیا تھا، یہ ان کے ساتھ لازم کر دیا تھا، مضبوط کر دیا تھا ان کے ساتھ، وَأَلْزَمَهُمْ، اور مضبوط کر دیا تھا ان کو کلمۃ التقوی، کلمہ توحید کے اوپر، وَكَانُوا، اور تھے یہ لوگ، احق بها، زیادہ حقدار اس کے، وَأَهْلَهَا، اور زیادہ لائق اس کے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توحید اور توحید پر پھر چلنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت قلوب کو دیکھتا ہے اور ان کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، جو اس قابل ہوتے ہیں ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو ان کے لیے پھر اللہ رب العزت مستقل طور پر یہ ان کے دلوں پہ بٹھا دیتا ہے، یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پھر اللہ استقامت دیتا ہے۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ استقامت نہیں دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کے اوپر خوب علم رکھنے والا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے سچ کر دیا، رسولہ، اپنے رسول سے، الرؤیا، خواب، بالحق، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے فتح مکہ سے پہلے ہی خواب دکھا دیا تھا اپنے رسول کو کہ تم مکے کے اندر داخل ہوگے مومنین کے ساتھ اور تم حج بھی ادا کرو گے، بعض تم میں سے اپنے سر منڈوائیں گے اور بعض جو ہے ترشوائیں گے، یہ سب کچھ تم کرو گے، یہ خواب میں پہلے اللہ نے دکھا دیا تھا، تو اس کے طرف اشارہ ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے سچ کر دیا، رسولہ، اپنے رسول کے ساتھ، الرؤیا، خواب، بالحق، حق کے ساتھ، لَتَدْخُلُنَّ،
لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین امن کے ساتھ، محلقین حلق کرتے ہوئے، حلق کرتے ہیں سر کا ٹنڈ بنانا، دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، جو حاجی جاتے ہیں ان کے لیے دو طریقے ہیں، ایک تو ٹنڈ بنائے گنجا کر دے، محلقین منڈواتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرین اور قصر کرتے ہوئے، قصر سے مراد یہ ہے کہ آپ ٹنڈ نہ بنائیں، بس بال تھوڑے چھوٹے کر دیں، اس کو قصر کہتے ہیں، ومقصرین اور ترشواتے ہوئے، لا تخافون نہیں ڈرو گے تم، یعنی کوئی خوف ہی تمہارے دل میں نہیں ہوگا، بغیر خوف کے جاؤ گے، فعلما پس اللہ رب العزت جانتا ہے، ما وہ چیز لم تعلمو جو تم نہیں جانتے، جو اللہ جانتا تھا وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے، فجعل من دون ذالک پس اللہ رب العزت نے ٹھہرا دیا، من دون ذالک اس کے علاوہ، فتحا قریبا فتح قریب، اس سے پہلے اللہ نے ایک اور فتح قریب دے دی، اور اس سے مراد وہ فتح خیبر ہے، هو الذی اللہ وہ ہے جس نے ارسل رسولہ بھیجا ہے اپنے رسول کو، بالہدا اپنی ہدایات کے ساتھ، اپنی رہنمائی کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس دین کو، علی الدین کلی، علی الدین دین پر، کلی تمام ادیان پر اللہ غالب کر دے اس دین کو، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ، شہیدہ حق بیان کرنے والا، شہیدہ یا جاننے والا، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا رسول۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کہاں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کے دونوں جز قرآن میں، لا الہ الا اللہ بھی ہے اور محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ ہاں احادیث سے جو کلمہ ملتا ہے وہ شہادت کے ساتھ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ شہادت کے ساتھ ہے، لیکن بغیر شہادت کے، یعنی یہ جملے جو ہے قرآن میں ملتے ہیں، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا رسول، والذین اور وہ لوگ، معہ جو اس کے ساتھ ہے، اشداء بہت ہی سخت ہے، علی الکفار کافروں کے اوپر، بہت ہی سخت ہے کافروں کے اوپر یہ، رحماء بینہم رحم کرنے والے ہیں ایک دوسرے پر، آپس میں بڑے شیر و شکر ہے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اور آج ہمارے دور میں کچھ معاملہ الٹا ہو گیا ہے، آپس میں سخت ہو گئے، دیکھو تو ہر ایک آدمی دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اختلاف، کوئی نہ کوئی جو ہے ناراضگی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ایمان کی سمجھ نہیں اصل میں، آخرت پہ وہ ایمان نہیں جو ہونا چاہیے، کتاب کی وہ سمجھ نہیں جو سمجھ ہونی چاہیے، اپنی اسلاف کے تاریخ کو بھی نہیں جانتے ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور کفار اور مشرکین وہاں جاتے ہیں تو بڑے نرم ہو جاتے ہیں، معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ تراہم تو دیکھے گا ان کو، رکعان حالت رکوع میں، سجدن حالت سجدہ میں، یبتغون طلب کرتے ہیں یہ لوگ، فضلا من اللہ فضل اللہ کی فضل تلاش کرتے ہیں، ایک جماعت میں رہتے ہیں، آپس میں تعلقات اچھے رکھتے ہیں، اور جب مقابلہ دشمن سے ہوتا ہے بڑے سخت اور مضبوط ہوتے ہیں، اور کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، مقصد ایک ہی ہے کہ رب راضی ہو جائے، بس اس کا فضل ہمیں مل جائے۔ یبتغون تلاش کرتے ہیں، فضل من اللہ فضل اللہ کا، ورضوانا اور اس کی رضا، سیماہم نشانیاں ان کے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجود کی وجہ سے، سجود سے مراد یہ نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ سجدے میں اپنے ماتھے کو خوب رگڑا دیتے ہیں، دبا دبا کے، زور دے دے کے، تاکہ یہاں کچھ محراب سا بن جائے، اور وہ اتنا برا لگتا ہے کہ ایک کالا سا اتنا پھول جاتا ہے۔ اور بھائی اثر سجود سے یہ مراد نہیں اللہ کے بندے، اثر سجود سے مراد ہے کہ ان کی زندگی میں تم اللہ کی فرما برداری دیکھو گے، وہ جھکے جھکے ہوئے ہوں گے، اللہ کا حکم جو ہے اس پہ عمل کرتے ہوں گے۔ یہ صوفیہ کے طریقے ہے کہ زمین پر اپنے ماتھے کو رگڑو اور اس کے اندر، یہ تو ریاکاری ہے کہ تم ادھر کالا کر دو، کھلا دو اس کے، کہ لوگ کہے کہ یہ بڑے سجدے کر رہا ہے، یہ ریاکاری ہے، ریاکار لوگ ہیں یہ۔
فرمایا سیماہم نشانیاں فی وجوہہم ان کے چہروں پر من اثر السجود سجدوں کی وجہ سے، یعنی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے۔ سجود میں سے مراد جو ہے انقیادی سجود ہے۔ ذالک یہ مثلہم ان کی مثال فی تورات میں، یہ وہ مثال ہے جو اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہے۔ ومثلہم اور ان کی یہ مثال فی الانجیل انجیل میں، اور انجیل میں بھی اللہ نے یہ مثالیں بیان کی ہے۔ کزرعین ایک کھیتی کی طرح اخرجا جو نکالتی ہے شطأہ اپنے کمبل کو، سوئی کو کمبل کو نکالتی ہے، فآزرہ پھر اسے مضبوط کرتی ہے، فاستغلظ پھر مضبوط کرنے کے بعد وہ موٹی ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے، فاستوى پس کھڑی ہو جاتی ہے، علی سوقہ اپنے تنے پر۔ یعنی اللہ نے اس جماعت کی مثال کیسے دی ہے، آپ دیکھیں کہ اس جماعت کی مثال ایک درخت کی ہے۔ وہ درخت کیسے ہے کہ شروع میں آپ دیکھیں جب ایک کاشتکار زمیندار وہ زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ دانہ جو ہے وہ کمپل نکالتا ہے، سوئی نکالتا ہے، چھوٹا سا معمولی سا کمپل ہوتا ہے، بالکل کمزور، تھوڑی سی ہوا بھی آ جائے تو وہ ختم ہو جائے، کسی کا پاؤں آ جائے تو وہ ختم ہو جائے، بڑا کمزور سا۔ یہ بدحال اسلام و غریباً، ابتدا میں اسلام ایسا کمزور ہوتا ہے، یہ جماعت ایسی کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر یہ جماعت کام کرتی ہے تن اور من سے، ہر طریقے سے، یعنی مال جان لگا کے، وقت لگا کے، صلاحیتیں لگا کے یہ جماعت، اس کے افراد کام کرتے ہیں اور اس جماعت کو ایسا مضبوط کر دیتے ہیں کہ ایک تناور درخت کی طرح، کہ اب طوفانی ہوائیں چلے، جو بھی ہو جائے اس درخت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا یعجب الزراع، خوش کرتی ہے یہ کھیتی والے کو۔ زراع سے مراد وہ کھیتی والے، وہ کاشتکار جنہوں نے یہ کھیتی لگائی ہوتی ہے۔ تو وہ کھیتی والے کون ہوتے ہیں؟ وہ یہی مومنین ہوتے ہیں جنہوں نے یہ جماعت دنیا میں بنائی ہوتی ہے تاکہ یہ جماعت شرک اور کفر کا مقابلہ کرے، طاغوتی نظام کا مقابلہ کرے، ہر باطل کا نظام مقابلہ کرے، منافقین کا مقابلہ کرے، ہر برائی کا مقابلہ کرے، گمراہی کا مقابلہ کرے۔ اس لیے یہ جماعت بنائی گئی تھی۔ پھر یہ جماعت کے افراد اور اس جماعت کو پیدا کرنے والا رب کائنات جو کہتا ہے یہ جماعت حزب اللہ ہے، حزب اللہ اللہ کی جماعت ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور سنو یہ حزب اللہ جو ہے یہی غالب رہیں گے، یہ اللہ کی جماعت۔ تو یہ اللہ کی جماعت جب یہ دیکھتے ہیں یعجب الزراع، تو پھر وہ کھیتی والے، وہ کاشتکار، وہ خوش ہوتے ہیں، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اس لیے اللہ رب العزت نے اس جماعت کو وجود میں بخشا ہے اور اس کو مضبوط کیا ہے، لِيَغِيظَ تاکہ غصہ ہو بِهِمُ الْكُفَّارَ اس کے ساتھ کافر، تاکہ اس جماعت کو دیکھ کر، ان کی قوت کو اور ان کے روب کو دیکھ کر جو کافر اور مشرک بے ایمان ہیں ان کو غصہ آئے۔ لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو کافروں کو کرنا تھا، مشرکوں کو کرنا تھا کہ اس جماعت کو کمزور کرتے، سازشیں کر کے، وہ کام آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ تف ہے ایسے لوگوں کے اوپر، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، حیا آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اپنے اوپر ان کو ترس آنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی جماعت جو اس زمین پر ہے، جس کا مسئلہ، جس کا مشن یہ ہے کہ توحید دنیا کے اندر عام ہو جائے، قرآن کی روشنی دنیا کے اندر عام ہو جائے، شرک اور کفر کا قلع کما کیا جائے، اور یہ ظالم یا نفاق کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے، اگر ناسمجھی کی وجہ سے تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں اس کی سمجھ آ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں، لیکن جب نفاق دلوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پھر فزادہم اللہ مرضا، وہ بیماری پھر زیادہ ہوتی رہتی ہے، پھر سازشیں زیادہ ہوتی رہتی ہے، اپنی کرتوتوں کو اور مزید کو بڑھاتے ہیں۔ بہرحال سوچنا چاہیے سب کو، کیونکہ موت آنی ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ تاکہ غصہ کرے اس کے ساتھ کافر۔ وعد اللہ الذین، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور اپنے اعمال کو انہوں نے درست کر دیا ہے قرآن اور سنت کے مطابق،
منہم ان میں سے، لیکن منہم ان میں سے جماعت پوری ہے، لیکن اس جماعت میں سے اللہ کا وعدہ صرف ان لوگوں سے ہے، آمنو جو ایمان لائے ہیں ایمان خالص، وعملوا الصالحات اور اپنا عمل انہوں نے قرآن اور اسوہ حسنہ کے مطابق کر دیا، درست کر دیا، منہم ان میں سے کس چیز کا وعدہ ہے؟ مغفرتن مغفرت کا، و اجرا عظیما اور بڑے اجر کا، سبحان اللہ۔